ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون صدق الله العظيم۔ اگر کوئی آدمی برے حالات میں ہو اور بار بار کوتاہیاں غلطیاں کرتا ہو، مالی جانی نقصان اٹھاتا ہو لیکن سدھرتا نہ ہو، اس کے لیے یہ آیت کریمہ بہت ہی مضبوط اعمال قرآنی کا حصار ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سدھرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں، غلط کاموں میں پڑتے ہیں، غلط دوستوں میں دوستیاں لگا کر، غلط سوسائٹی میں جا کر اپنے صحت کا بھی نقصان کرتے ہیں، گھر کا بھی نقصان کرتے ہیں، مال کا بھی نقصان کرتے ہیں، اور گھر والے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ سدھرتا نہیں ہے اور اس کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی ہے لیکن یہ راہ راست پہ نہیں آ رہا۔ تو یہ آیت کریمہ راہ راست پہ لانے کا ایک بڑا ہتھیار اور ذریعہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ طاقت اور تاثیر رکھی ہے کہ اگر انسان اس کے ترجمے کو سمجھ لے تو خود اس کا دل ہل جاتا ہے، اور اگر اس کو تفسیر کو سمجھے گا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ خود بخود توفیق دے گا اس طرف آنے کی۔ ہماری سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہمارا جو اسکول کالج کا سسٹم ہے اس میں ہمیں قرآن پاک کی ترجمہ اور تفسیر کا فہم حاصل نہیں ہوتا، اور ہمارے سامنے کوئی عربی کا جملہ لکھا ہو تو ہم اسے قرآن پاک سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اب دیکھیے، ڈاکوؤں کا سردار تھے فضیل ایاز، قزاق تھے، صحراؤں میں لوٹ لیتے تھے۔ اب لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے ساتھ پوری ایک ٹیم رکھتے تھے کہ اسلحے والوں کی، گارڈز کی، کہ صحراؤں میں جب جائیں تو فضیل ڈاکو ہمیں لوٹ نہ لے۔ مشہور تھے، بدنام زمانہ تھے۔ تو ایک تاجر نے صرف کیا کیا کہ اپنے ساتھ ایک قاری قرآن کو رکھا، اور یہ کرامات اولیاء کے اندر فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے جو تذکرۃ الاولیاء کتاب لکھی ہے، کرامات اولیاء تو یوسف نبھانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، تو انہوں نے اس کے اندر یہ پورا واقعہ لکھا کہ وہ کس طرح قاری قرآن پڑھتا جا رہا تھا الف لام میم سے۔ اس نے کہا گارڈز کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہمارا حفاظت کرے گا۔ اب قرآن پاک پہ یقین جس کا ہوگا اس کو فائدہ ہوگا۔ اب یہ آیت میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن جس کو فائدہ ہونا ہے، ابھی ایک میرے پاس پنجاب کا کوئی اندرون شہر ہے، اس کے بڑے رئیس لوگ ہیں، ایک بھائی ان کا نشے کا عادی ہے۔ اب وہ ایسا نشے کا عادی ہوا کہ وہ حالانکہ بڑا نامور خاندان ہے پنجاب میں، ایک شہر کا مالدار خاندان ہے، بزنس مین ہے، بڑے ٹاپ کے لوگ ہیں، نامور لوگ۔ تو ان کا بھائی ایک جو ہے وہ نشے کا عادی ہو گیا، ہر نشہ کر رہا ہے، ایک نشہ نہیں کئی نشے، غلط کاموں میں بھی پیسہ لٹا رہا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے اس کو ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ کیا، کروڑوں روپیہ ہم نے خرچ کیے اس کے علاج پہ، ہم سے لیے گئے اور اس کو رکھا، قید رکھا، اس کو پورا جو نظام ہے ان کا علاج کرنے کا، نفسیاتی کرتے ہیں یا نشے کے مریضوں کا، وہ کیا، نہیں ٹھیک ہوا۔ میں نے انہوں نے کہا یہ آیت کریمہ آپ اس کو اس طرح پڑھیں اور یہ پلائیں۔ الحمدللہ اس کے ساتھ جب دوبارہ انہوں نے وہ پوری ترتیب کی تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ابھی وہ حج بھی کیا اس نے 1 سال۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ بندے کو بعض اوقات عادت ہو جاتی ہے، تو اس کو قرآن پاک جب سمجھ آئے گا یا قرآن پاک سے تعلق جڑے گا تو اندر خود جو ہے اس کی تبدیلی آ جاتی ہے۔ بعض لوگ جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاتے ہیں، ایک بندہ اسلام آباد کا بڑا اچھا بزنس مین آدمی ہے، واپس آئے عمرہ کر کے، ماشاءاللہ داڑھی اس نے رکھی ہوئی تھی، چھوٹی چھوٹی داڑھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ روزہ تبلیغ میں لگا کر آئے ہیں یا کوئی وقت؟ کہتا ہے نہیں میں عمرہ کر کے آیا۔ تو میں نے کہا ماشاءاللہ اتنی تبدیلی آ گئی، یہاں تو لوگ حج بھی کراتے ہیں تو تبدیلی نہیں آتی۔ تو اس نے کہا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ اس طرح کھڑا تھا تو صلاۃ و سلام پڑھ رہا تھا، تو ایک دم مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ ایران کے لوگ آئے تھے، مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئے، داڑھی کاٹے ہوئے، آپ علیہ السلام نے رخ پھیر دیا تھا، وہ ادھر سے آئے، آپ نے رخ ادھر پھیر دیا، وہ ادھر سے آئے، حضور نے ادھر رخ پھیر دیا۔ کہا میں روزے پہ کھڑا ہوں، میرے سے کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رخ نہ پھیر دے۔ کہتے ہیں میں نے وہی نیت کی اور آج تک اس کے بعد نہیں کاٹی۔ اب دیکھیں کسی نے اس کو تبلیغ نہیں کی، اس نے حدیث پڑھی کتاب کے اندر خود
کتاب کہتا ہے میں پڑھی ہے میرے پاس ہے، اب اس نے کتاب کا حوالہ دیا۔ جس کو اللہ ہدایت دیتے ہیں ایک آیت سے دیتے ہیں۔ فضیل ایاز ڈاکوؤں کے سردار ہیں، قاری قرآن جو تھا وہ تلاوت کرتے ہوئے یہ آیت پڑھ رہا تھا، جب بالکل ان کے حصار میں پہنچے، ڈاکوؤں نے گھیرا ڈال لیا، ان کو نہیں پتا کہ ڈاکوؤں کے گھیرے میں آ گئے ہیں، اور قاری پڑھ رہا تھا جو الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، سورہ حدید کی آیت۔ کیا ایمان والوں پہ ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کے خوف سے ان کے دل خشیت میں آ جائیں، ڈر جائیں؟ تو ایک دم قاضی وہ جو فضیل ایاز تھے ڈاکوؤں کے سردار، انہوں نے اسلحہ پھینک دیا، کہا آ گیا ہے وہ وقت ایمان والوں پہ کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے گناہوں کو چھوڑ دیں۔ وہ ڈاکوؤں کے سردار سارے ڈاکوؤں سمیت توبہ کی، اور اس وقت کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ عبداللہ ابن مبارک کے معاصر تھے، ہم عصر تھے یہ، اور یہ حرم میں جا کے مجاور بن گئے، اور ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے ڈاکوؤں کا سردار، اور ایک وقت آیا بلکہ آج تک دنیا ان کو ولیوں کا سردار کہتی ہے۔ تبدیلی آئی جب ان کے اندر۔ تو یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادۃ تلعب، من کان یخضب جیتہ بدموعہ تتحزب، ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا۔ یہ عبداللہ ابن مبارک نے اشعار لکھے تھے جو ان کو علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر پورے اشعار لکھے ہیں کہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو حرم میں بیٹھے رہتے ہیں، جہاد میں نہیں نکلتے، تو اس پر یہ اشعار لکھے تھے، ان کو پڑھ کے فضیل پھر جہاد میں نکل کھڑے ہوئے۔ تو یہ عجیب اللہ نے ان کو کمال دیا۔ تو یہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیر اور طاقت رکھی ہے کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں اللہ نے کیا فرمایا۔ سب سے پہلے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اچھا اللہ کا اصول یہ ہے جو بھی نیک عمل کرے گا۔ اچھا ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے ہاں نیک عمل کی تشریح یہ ہے کہ گنگا رام ایک ہندو نے بنا دیا، تو کیا گنگا رام بنانے پر اس کو اجر ملتا رہے گا اور اس کے نیکیاں بڑھتی رہیں گی اور وہ جو ہے جنت میں چلا جائے گا؟ ایک کافر عیسائی ہے، ایک یہودی ہے، ایک کوئی بھی غیر مسلم ہے، اس نے کوئی بھی چیز بنا دی، جو یتیم خانہ بنا دیا، ہاسپٹل بنا دیا، کوئی بھی ایسا کام جو صدقہ جاریہ میں آتا ہے وہ کر دیا، تو اس کو اجر ملے گا؟ اب یہ اشکال ہے جو ہمارے ہاں اکثر لوگ سوچتے ہیں۔ پہلی بات تو ذہن میں رکھ لیں، کافر بھی اگر کوئی اچھا کام کرے گا تو اسے اجر ملے گا، لیکن دنیا میں ملے گا، آخرت میں نہیں۔ آخرت کے لیے کوئی نیک کام ہوگا، اس کا اجر کے لیے شرط کیا ہے وہ اللہ نے یہاں بتا دی۔ اب آخرت میں انہیں دنیا میں کیا ملے گا؟ اس کی دولت بڑھ جائے گی، اس کا رتبہ بڑھ جائے گا، اس کا نام دنیا میں گونجتا رہے گا۔ اور جیسے آئنسٹائن کو دنیا یاد رکھے ہوئے ہے، ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں قرآن پاک سامنے کھول کر، میں اس کا نام لے رہا ہوں، نیوٹن کا میں نام لے رہا ہوں۔ اب آئنسٹائن نے جو کام کیا وہ بلب ایجاد کر دیا، دنیا میں سب سے اس کا سائنسدانوں میں کہتے ہیں بڑا ہی زیرک دماغ تھا نیوٹن نے، وہ کام کیا، تو ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ اللہ نے دنیا میں عام کر دیا، تو ہم مسجد میں بیٹھ کے بھی آئنسٹائن کو یاد کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا ذکر کوئی نہیں۔ آخرت میں قبر کے بعد زندگی میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں کا، لیکن دنیا میں فائدہ ہو گیا۔ اللہ نے اس کو عزت دے دی دنیا میں، اللہ نے اس کو جو ہے دنیا میں پیسہ دے دیا، اللہ نے اسے مشہور کر دیا، لیکن آخرت کی عزت کس کے لیے ہے؟ اب یہاں اللہ نے بتایا وہ کیا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو بھی کرے گا اعمال صالح، وَهُوَ مُؤْمِن، شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ سارے بولے آپ بالکل خاموش بیٹھ جاتے ہیں نا، سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہیں نا، آپ کو قرآن بتا رہا ہوں نا، آپ سبحان اللہ کہیں گے تو کوئی نقصان ہوگا آپ کا۔ اب اگر آخرت میں وہ حرام، آگے دیکھیے وَهُوَ مومن، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، فلا کفرانہ لسعی، اس کی سعی جو محنت ہے وہ اللہ کفران ضائع نہیں کرے گا۔ کافر بھی محنت دنیا میں کوئی نیک کام کرے گا، اچھا کام، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اس کو کیا صلہ دے گا؟ مشہوری دے دے گا، عزت دے دے گا دنیا میں، اللہ تعالیٰ اسے دولت دے دے گا، اللہ اس کا تذکرہ ہر طرف پھیلا دے گا، لیکن آخرت میں اس کو اجر، اس کا کوئی آخرت میں، قبر میں اس کا ذکر ہی نہیں۔ قبر میں فنکر نہیں کہیں گے نہیں اس کو بخش تو اس نے اسپتال بنایا تھا۔ حشر میں اللہ تعالیٰ نہیں کہیں گے ہاں بھائی نیکیوں کے اعمال، اللہ اس کا حساب ہی نہیں کرے گا۔ جس کی یہ شرط اللہ نے بتائی، کیا شرط؟ اگر وہ مومن نہیں ہے اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، صرف غلامی رسول قیامت تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی جو کرے گا، پتہ یہ چلا اعمال صالح کے ساتھ ایمان شرط ہے،
ایمان کے بغیر اعمال صالح کی. اب اعمال صالح آپ کہتے ہیں جی یہودی بھی کیا کرتے ہیں, وہ سجدہ کر رہے ہیں, نصارہ بھی سجدہ کر رہے ہیں, کسی درجے میں اللہ کا نام لے رہے ہیں, ہندو بھی اللہ کا نام لے رہا ہے, لیکن وہ ایمان نہیں لائے گا تو اس کی نیکیاں ساری ضائع ہو جائیں گی, دنیا تک رہیں گی, آخر میں نہیں جائیں گی. وَإِنَّ لَهُ کاتبون, ہم نے یہ لکھ دیا ہے اپنے پاس. اللہ کہتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے میرے لوح محفوظ میں, اللہ کا لکھا ہوا, لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کا کلمہ تبدیل نہیں ہوتا. وحرام, اب یہ آیت آئی ہے, وحرام, اور میں نے حرام کر دیا ہے, یعنی یہ چیز مقرر کر دی ہے, علی قریۃ, ان بستیوں پہ, اہلکناہا, جن کو میں نے ہلاک کیا, انہم, کہ بے شک وہ لوگ, لا یرجعون, واپس نہیں آئیں گے, جو ہلاک ہو گئے. اب یہ مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے معالم التنزیل جو جلالین کی شرح ہے, اصل میں بڑی تفسیر ہے, اس میں لکھا کہ حرام یا معنی جو ہے حرام کا, یہاں پہلے تو جو لا یرجعون کا نا, واپس نہیں آئیں گے, تو معالم صاحب معالم التنزیل نے کہا لا جو زائد ہے اس میں, تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی, ناممکن ہے یہ بات کہ وہ واپس آ جائیں جو ہلاک ہو گئے, تباہ ہو گئے, مر گئے, ختم ہو گئے. اور پھر ایک مفسرین کی بڑی جماعت ہے, امام قرطبی نے خاص طور پہ اس پہ بحث فرمائی. آپ نے فرمایا کہ حرام جو ہے اس کا معنی واجب میں لیا جائے تو پھر لا اصلی معنی انکار میں آئے گا, لا میں جو لا ہم بولتے ہیں لا الہ جیسے, تو پھر اصلی معنی میں آ جائے گا, تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ چیز واجب ہو گئی ہے کہ یہ لوگ کبھی واپس نہیں آ سکتے, کبھی واپس نہیں آ سکتے جو مر گئے. اچھا اب آپ دیکھیے, جس کی جوانی گزر گئی واپس آ سکتی ہے, اب جس کا جو ہے دنیا کی زندگی گزر گئی واپس آ سکتی ہے, جس کے پاس جو ہے ایک وقت ہے, ابھی ایک بندے کی 30 سال گزر گئی, ایک کی 40 سال گزر گئی زندگی, ایک کی 50 سال گزر گئی, اب وہ بندہ کہے جی 50 سال گزر گئی, 60 سال, واپس نہیں آ سکتی, جوانی نہیں آ سکتی واپس. اب یہ جو جوانی ہے آپ کے پاس یہ اچھی ہو جائے, یہ جو آپ کے پاس زندگی ہے یہ اچھی ہو جائے, یہ جو دنیا ہے آپ کے پاس, آپ اس وقت زندہ ہیں, ہم سانس لے رہے ہیں, ہمارا اچھا ہو جائے, یہ اصل چیز ہے. اس آیت میں ہمیں بتایا گیا کہ تمہاری زندگی, تمہاری جوانی, تمہارا یہ وقت, آج جو سال گرا, ایک سال گر گیا آپ کا, وہ سال گرا نہیں ہے, وہ آپ سب میرے خوشی کر رہے ہیں, وہ سال گر گیا ایک زندگی کا. آج کا سورج غروب ہوا, ہماری زندگی میں ایک دن کم کر گیا, کل سورج نکلے گا, ایک رات کم کر دے گا, ہماری زندگی کم ہو رہی ہے, برف کی طرح پگھل رہی ہے. اب اس کو کیسے اچھی بنا لیں, یہ آیت کریمہ ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے. نوجوان بچہ ہے, وہ بچپن کو ضائع نہ کرے, اچھی تعلیم حاصل کرے, اپنی زندگی کو اچھے انداز میں چلائے. وہ جوانی, جو نوجوانی جس کی اچھی ہوگی نا, اس کی جوانی اچھی ہو جائے گی, جس کی جوانی اچھی ہوگی اس کا بڑھاپا اچھا ہو جائے گا, جس کا بڑھاپا اچھا ہوگا اس کی قبر اچھی ہو جائے گی. ہر زمانہ جو اگلا ہے اس کا کنیکشن پچھلے زمانے کے ساتھ ہے. آپ کا بچے کو پہلا ماں باپ کا اختیار ہے کہ وہ بچے کو گود میں وہاں سے جو تربیت دیں, وہ ماحول اچھا دیں. بچہ جب ہوگا 7-10 سال کا, یہ ہے بچپنا, اس میں اس کا بچپنا اچھا ہو جائے گا اگر گود اچھی مل گئی اس کو, باپ اچھا مل گیا اس کو, یعنی ماں اور باپ. پھر اس کا بچپنا اچھا ہو گیا, اسکول اچھا مل گیا, مدرسہ اچھا مل گیا, ٹیچر اچھا مل گیا, تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اس کی نوجوانی اچھی ہو جائے گی. نوجوانی اچھی ہو گئی تو جوانی اچھی ہو جائے گی. جوانی میں ماحول اسے اچھا مل گیا جیسے تو پھر اس کا اگلا جو جوانی پکی کا عمر ہے 40-50 سال, وہ اچھے, پھر آگے بڑھاپا اچھا, پھر آخرت اچھی. اب جس کی جوانی خراب ہو جائے, نوجوانی خراب ہو جائے, بڑھاپا خراب ہو جائے, وہ گمراہی میں پڑا رہے, نشے میں پڑا رہے, غلط سوسائٹی میں پڑا رہے, غلط دوستوں میں, غلط انداز میں نقصان پہ نقصان اٹھا رہا ہے, لیکن سدھر نہیں رہا. ایک حادثہ آتا ہے پھر بھی نہیں سدھرتا, دوسرا حادثہ آتا ہے. اللہ نے یہاں حادثے کا ذکر کیا, اللہ نے کہا دیکھو وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, میں نے ان پر حرام کیا یہ چیز کہ جن کو میں نے ہلاک کر دیا ہے اب وہ واپس نہیں آئیں گے. یعنی ان کو توبہ کی توفیق اب نہیں ملے گی, اب ان کو صدقہ جاریہ کی توفیق نہیں ملے گی. اس کو امام ابن کثیر نے واضح, اس کے اندر مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں بھی واضح تفسیر کی ہے. آپ نے کہا مر کے بالکل نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے, اگر صدقہ جاریہ کچھ ہے تو نامہ اعمال کھلا رہے گا, اور اگر مر گیا توبہ کی توفیق بند, اب توبہ نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ کہتے ہیں لا یرجعون, اب تمہیں مہلت, اب موقع نہیں ملے گا. تو آپ کے پاس وقت ہے, ابھی زندگی ہے, ابھی صحت ہے, ابھی پیسہ ہے,
ابھی جوانی ہے، ابھی بڑھاپا ہے، ابھی یہ آپ کے پاس سارے اسباب ہیں، تو آپ توبہ کر لیں، غلط دوستوں کو چھوڑ دیں، غلط کاموں کو چھوڑ دیں۔ تو اس کے لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسا چیزوں سے اللہ نجات دے دے، تو ایسے بندے کو یہ آیت کریمہ، آیت نمبر 95 ہے، 95 نمبر آیت ہے سورہ انبیاء کی، یہ آیت نمبر وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ آیت کریمہ اتنی پوری آپ یہ 70 بار کھانے پینے پہ اس کو کھلائیں پلائیں، اور اس کے ساتھ اس کے تیل پہ روزانہ دم کر کے سر کی اور پیروں کی مساج کریں، مالش کریں، اور اس کو جو ہے ساتھ ساتھ سمجھائیں، دین کا ماحول دیں، تبلیغی جماعت کے ساتھ بھیج دیں، کسی اور دین کے ماحول میں بھیج دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ آپ 21 دن عمل لگاتار کریں، اور ویسے غائب ہے تو اس کے لیے پڑھ کے دعا بھی کریں۔ جس بندے کو خود نہ غلط چیز چھوٹتی ہو وہ اس آیت کو خود بھی چلتے پھرتے پڑھے، ہر کھانے کی چیز پہ جتنی بار چاہے دم کر کے پیے، 70 بار تو 21 دن یہ عمل کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے آخرت کی طرف ذہن لے کے جائے گا، موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے گا، موت سے پہلے غلط کام چھوڑنے کی توفیق دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔